سيدنا وشفيع طبيب نفوسنا مولا ومولا الثقلين صاحب كعب قوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم کوئی بھی قوم بغیر ہادی اور رہنما کے نہیں رہے گی۔ اگر کائنات میں دو فرد بھی ہوں گے تو ان میں سے ایک ہادی ضرور ہوگا۔ ارشاد ہمارا چل رہا ہے وہ عزیزوں، عنوان فقہ جو ہے وہ مرجعیت کے تحفظ کے سلسلے میں ہے، جس میں مسلسل مجالس جاری ہیں اور اسی سلسلے کی آج یہ چوتھی مجلس ہے کہ جو تحفظ مرجعیت کے سلسلے سے آگے بڑھ رہی ہے، جس میں پہلے بہت ساری چیزیں مرجعیت کا ایک سلسلہ کہ جو گفتگو ہم کر چکے، اس سے پہلے بہت ساری باتیں آپ کے ذہنوں تک پہنچائیں، اور آج کے دور میں بہت ضرورت ہے حفاظت کریں اپنے مرجعوں کی اور اپنے ایمان کو سلامت رکھیں، ورنہ بہت ساری زہریلی ہوائیں چل رہی ہیں، کہیں وہ ہم کو خاکستر نہ کر دیں۔ اس سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے۔ تو مرجعیت کی حفاظت ہماری اہم ذمہ داریوں میں ہے۔ جیسے آج تک ہم عزاداری کی حفاظت کی ہے، ویسے آج آپ کو محنت کرنا پڑے گی تھوڑے مرجعیت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اور الحمدللہ ہمارے بازوؤں پہ عباس ہے، سینوں پہ حسین ہے، اور ہمارے سروں پر ہے وہ ناد علی ہر وقت تیار رہتی ہے۔ تو ہماری قوم کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن عزیزوں کچھ ضروری ہے کہ بہت ساری باتیں چاہیں وہ عزیزوں مرجعیت کے خلاف ہوں یا عزیزوں اہل بیت کے خلاف ہوں، دونوں کے لیے ہم کو بچنا ہے اور بچانا بھی ہے۔ مرجعیت کے سلسلے میں ہم نے کل بیان فرمایا کہ فقہ اور مجتہد تو ائمہ کے دور میں بھی رہے، اور ائمہ کے دور میں بھی جو ہے وہ علماء باقاعدہ تبلیغ کے لیے جاتے تھے اور وہ ایک کوشش کرتے تھے، حدیث حفظ کرتے تھے۔ جیسے ہم نے فرمایا، جناب ابو بصیر سے بیان فرمایا چھٹے امام نے، اے ابو بصیر تم مسائل کو یاد کرو، اور اے ابو بصیر جاؤ اور بصرے میں جا کے ہمارے مسائل کو لوگوں کو بتاؤ، کیونکہ بصرے والے ہمارے مدینے آنے میں انہیں بہت وقت لگے گا اور ہر ایک تو نہیں آ سکتا ہے، لیکن تم وہیں پر جو ہے ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ عزیزوں عرب میں بدو عرب میں تبلیغ کرنے کے لیے پیغمبر نے بھی بہت سارے گروہ صحابہ کے بھیجے جو تبلیغ کر کے جاتے، تبلیغ کر کے آتے تھے، جس کی قرآن مجید تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں۔ لیکن عزیزوں ضرورت مجتہد اور فقہا کی سب سے زیادہ اس وقت پڑی کہ جس وقت جو ہے امام پردہ غیب میں گئے۔ پردہ غیب میں جو آپ کا سلسلہ پہلا چلا ہے وہ عزیزوں غیبت صغریٰ کے نام سے آپ کے 4 نائبین، جس کے نام ہم نے بیان فرمایا، عثمان بن سعید، محمد بن سعید، احمد بن عثمان، اور اس کے بعد جو ہے حسین بن رو اور علی بن محمد سمری جیسے 4 نائب تھے۔ آپ جانتے ہیں عزیزوں یہ فقہ تھے، یہ مجتہد تھے، یہ مراجع تھے غیبت امام میں، جیسے آج ہمارے لیے مرجع ہے سیستانی صاحب ہیں، خمینی صاحب ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزوں اس زمانے کے یہ نائب بھی تھے اور مرجع بھی تھے، یہ بھی نائب امام تھے عزیزوں۔
لیکن آپ جانتے ہیں ایک دن حسین بن رو کے پاس ایک انسان آتا ہے کہ جو نکل رہا ہے ایران کی وادیوں سے، تو اس کو ایک انسان نے یہ کہا کہ لو یہ چند جو رقم ہے وہ سونے کے 10 پتھر ہیں، اس کو لے جا کے حسین بن رو کو دے دینا، اور حسین بن رو جو ہے وہ امام تک یہ رقم پہنچا دیں گے، یعنی یہ پہنچا دیں گے جو امام کے لیے دیا تھا خمس کی رقم۔ تو روایت میں ہے کہ وہ جو 10 پتھر لے کے چلے تھے، لیکن اتفاق سے راستے میں لانے والا انسان، دیکھیے غور کیجیے کتنی اہم چیز ہے عزیزوں، سونے کے 10 پتھر لے کے آ رہا ہے، راستے میں جو ہے وہ ایک پتھر اس میں گر جا رہا ہے، لانے والے سے ایک پتھر غائب ہو جا رہا ہے، گر جا رہا ہے، کہیں پھر گیا رہ گیا اللہ جانے، یہ پریشان کہ اب میں کیا کروں گا۔ جب یہ حسین بن رو سے ملاقات کے لیے چلا تو اس نے کہا دینے والے نے 10 پتھر دیے تھے کہ امام تک پہنچانا، یہ نائب امام ہے، میں ان کو دوں گا 9 پتھر، ایک کا جواب میں کیسے دوں گا، ذمہ داری تو میرے اوپر ہے، لہٰذا میں اس مرجع اس نائب امام کے پاس مجتہد و فقیہ کے پاس جاؤں گا، پھر محشر میں بھی مجھے ثواب دینا پڑے گا۔ تو اس نے جو ہے وہیں پر بازار سے ایک سونے کا پتھر خرید لیا اور پورے 10 پتھر ملا کے دیے۔ حسین بن رو کون ہے؟ نائب امام ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے عزیزوں۔ پھر سنیے جیسے ہمارے لیے سیستانی صاحب ہے، خمینی صاحب ہے، خامنئی صاحب ہے، اسی طریقے سے جیسے اس نے جو ہے وہ 10 پتھر حسین بن رو کو نائب امام کو ہاتھ میں دیے عزیزوں، تو فوراً حسین بن رو نے 9 پتھر لے لیے، 10واں پتھر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا سونے کا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے 10 دیے تو میں نے آپ کو 10 دے دیے۔ تو جانتے ہیں حسین بن رو نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ جو تم سے 10واں پتھر راستے میں گھما تھا، تم چلے آئے، وہ پتھر ہمارے پاس آ چکا ہے تم سے پہلے۔ توجہ فرمائے جیسے مرجع ہے، نائب امام ہے حسین بن رو، کون نائب امام زمانہ میں سے ہے۔ آپ نائب کی عظمت دیکھیں، نائب کیا کہہ رہا ہے، نائب امامہ فقیہ مجتہد مرجع کہہ رہا ہے کہ تم نے سے جو 10واں پتھر گر گیا تھا وہ تمہارے آنے سے پہلے جو میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ عزیزو جب مرجع کا ہم نے جملہ کہا تھا، سب سے بڑا جملہ کل کا ہم نے کہا تھا کہ مرجعیت ذرہ ہے اور امامت آفتاب ہے عزیزوں۔ جب عزیزو ذرے کا یہ عالم ہے کہ سونے کے پتھر خود بخود چلے آ رہے ہیں نائب کے پاس، تو پھر اس امام کا کیا عالم ہوگا عزیزوں کہ جو کیوں نہیں دیکھتا ہوگا۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہے۔ ہاں یہ پردہ غیبت ضرور ہے، لیکن یہ وہ پردہ نہیں ہے جس میں اندر والے باہر نہ دیکھیں، باہر والے اندر نہ دیکھیں۔ یہ غیبت کا پردہ عجیب کیفیت میں ہے عزیزو۔ اس میں عالم یہ ہے کہ ادھر بیٹھے ہوئے والا ہمارا سارا جائزہ لے رہا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ امام نے بیان فرمایا تھا کہ کاش کہ تم میری معرفت میں آگے بڑھ جاؤ تو یہ در و دیوار اور یہ پردے مجھے تم سے نہیں روک سکتے ہیں عزیزوں۔ مرجع ہے، نائب امام ہے، ایک تو آپ نے عظمت پہچانی، ایک مرجع کی، ایک فقیہ کی، ایک مجتہد کی عظمت، کیا عظمت ہے۔ ان کی بنیاد جس وقت پڑتی ہے مرجع فقیہ کی تو کوئی معمولی بنیاد نہیں پڑتی عزیزوں۔ یہ میرے جیسے انسان نہیں ہے کہ جو یوں ہی ہو گئے، نہیں عزیزوں۔ امام خمینی جانتے ہیں کس دن ولادت ہوئی تھی؟ جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے دن آپ پیدا ہوئے تھے عزیزوں۔ آپ جانتے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے، نہ جانے کیسے ان کا سلیکشن ہوتا ہے۔ یہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا عزیزوں۔ مہینے میں بہت ساری تاریخیں مکروہ بھی ہیں، بہت ساری تاریخیں جائز بھی دی گئی ہیں آپ کے لیے، لیکن عزیزوں یہ ان کے انتخاب کو معمولی نہیں ہوں گے۔ ان کو آہستہ آہستہ ایسی جگہ جانا ہے کہ ان کو نائب امام کے منصب پر جانا ہے۔ نائب امام کے منصب پر عزیزوں میرے جیسا نہیں پہنچ پائے گا۔ کیسا پہنچے گا؟ وہ پہنچے گا جو بچپنے میں اپنا باقاعدہ پورا ہنر دکھا کے آ جائے سامنے۔ آپ جانتے ہیں علامہ محمد حسن طباطبائی ہیں، عمر کے لحاظ سے ابھی مرجعیت کا اعلان نہیں ہو پایا ہے، لیکن عزیزو جو مرجعیت کے سارے درس ہیں وہ آج سے کئی سالوں پہلے پورے کر چکے ہیں۔ کون؟ محمد حسن طباطبائی۔ 5 سال کی عمر میں ہمارا ایران کا بچہ جس نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں عزیزو۔ جانتے ہیں ان کے اوپر کتنی نگرانی چل رہی ہے آج کل، اب وہ جوان ہو گئے ہیں،
یہاں تک کہ ساری احادیث، بہت ساری احادیثوں کے بھی وہ ان کا علم اتنی کیفیت سے چل رہا ہے آگے کہ عزیزوں وقت رکا ہوا ہے ابھی. آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ انسان کیسے ہے. ایسے انسان ہیں کہ جو قرآن حفظ کر رہے ہیں 5 سال میں. ہماری قوم شیعت کو لوگ للکارتے تھے، تانا دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ شعر سناؤ. شعر بھی کہے گئے آج سے 100 صدی پہلے. ہمارے شعر کہے گئے 100 صدی پہلے عزیزوں، یعنی کہ 100 سالوں پہلے یہ شعر کہے گئے. کیا تانے دیے گئے؟ کہتے ہو اپنے آپ کو اولاد سیدہ، تم میں تو کوئی حافظ قرآن نہیں ہے. ذرا سوچیں عزیزوں، یہ تماچے تھے کہ جو عزیزوں فتنہ و فساد تھے کہ جو ہماری قوم شیعہ کے اوپر پھینکے جاتے تھے. اور لوگوں نے کیا شعر کہا؟ کہتے ہو اپنے آپ کو اولاد سیدہ، تم میں تو کوئی حافظ قرآن نہیں ہے. لیکن عزیزوں اتنا احترام جانا پروردگار عالم نے، اتنا احترام جانا کہ عزیزوں جو ریکارڈ قائم ہمارے اس محمد حسن طباطبائی نے کیا 5 سال کی عمر میں، ریکارڈ توڑ دیے عزیزوں. 5 سال میں حافظ قرآن. 5 سال میں تو بچہ اپنی شرٹ بھی نہیں سنبھالتا ہے. ماں باپ پہلی سال اس کو ہاتھ انگلی پکڑ کے لے جاتے ہیں، وہ 5 سال میں حافظ قرآن بن گئے. آپ جانتے ہیں 5 سال میں حافظ قرآن کا بن جانا معمولی چیز تھوڑی ہے. ان کے ماں باپ سے پوچھا گیا یہ بتاؤ یہ کیسے؟ تو ان کے ماں باپ نے کہا ہم نے راتوں کا بڑا خیال کیا اپنے اس بچے کے لیے. ماں سے پوچھا گیا آپ نے کیا ایسی چیز پلائی ان کو جو بچہ اتنا ذہین ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے چیزیں نہیں پلائی ہیں، بلکہ کبھی بغیر وضو کے ہم نے دودھ نہیں پلایا ہے اس کو. کبھی ہم نے دودھ نہیں پلایا. لہٰذا اور عالم یہ ہوتا تھا قرآن میں پڑھتی تھی، یہ بچہ یاد کرتا چلا جاتا تھا. یہ بچہ یاد کرتا، یہاں تک کہ یہ حافظ قرآن ہو گیا. بڑے بڑے لوگ میڈیا ان کے سامنے آئے. تو عزیزوں آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک مرجع کی عظمت کیا ہوتی ہے، مجتہد کی عظمت کیا ہوتی ہے، فقیہ کی عظمت کیا ہوتی ہے. یہ سارے مراتب پورے کر چکے ہیں. آج نائبین امام ہم کہہ رہے ہیں کہ مرجع کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے مسئلے ہیں. آپ ایک محلے میں رہ رہے ہیں، آپ ایک محلے میں رہ رہے ہیں، ایک گاؤں میں رہ رہے ہیں، ایک شہر میں رہ رہے ہیں، ایک ملک میں رہ رہے ہیں. آپ کا دائرہ آپ کا شہر ہے، اس سے آگے گفتگو نہیں ہے عزیزوں. لیکن آپ کو معلوم ہے تم بات ان کی کر رہے ہو جن کے لیے ہر لہجہ ہر سیکنڈ جو ہے وہ ان کو کھائے جا رہا ہے اس بات کا کہ میں اپنے امام زمانہ کو جواب کیسے دوں گا. وہ اس فکر میں ہے کہ کسی طریقے سے ہماری شیعت مضبوط ہو جائے، کسی طریقے سے ہمارا نظام جو ہے وہ اچھا ہو جائے. وہ اس فکر میں، ان کے سامنے ہزاروں مسائل پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے عزیزوں خبریں آتی ہیں، ہم احساس کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں جب شیعوں کی خبریں سنتے ہیں. ہمارے مراجع، ہمارے فقہا، ہمارے مجتہد، کتنے مسائل عزیزوں. ایک آدھ مسئلے ہے کوئی، ہم اپنے آسان زبان سے کہہ دیا کہ ہاں یہ نہیں، ویسا نہیں، ویسا نہیں. ان سے پوچھیں، ان کو پورے دنیا کے لیول پر جواب دینا ہے اور ان کو جو ہے وہ قبر میں بھی جواب دینا ہے. اور ان کو سب سے بڑا احساس جو ہے وہ اپنے امام کا احساس ہے عزیزوں. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں صدام نے بہت ساروں کو مارا، ہر ایک کو شہید کیا، لیکن اللہ نے اور ہمارے امام نے مرجعیت کی تحفظ فرمائی. کیا آقائے سیستانی صاحب کے آگے 20 سال عزیزوں صدام کی دور حکومت میں، اور اس کے بعد 10 سال تک جو ہے وہ امریکہ نے سیستانی صاحب کی پوری گلی کو گھیرے رکھا اور نظر بند کر دیا. یہ عزیزوں میں کوئی 100 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ عزیزوں ہمارے اور آپ کے سامنے کی بات ہے. میں 2007 تک کی بات کر رہا ہوں جب پھانسی دی گئی ہے 2004 میں. ہمارے سیستانی صاحب کیا نظر بند نہیں کیا، امریکی باقاعدہ وہاں کھڑے رہتے تھے. مجال کیا کہ کوئی گلی میں چلا جائے. لیکن عزیزوں مار بھی سکتے تھے، خط بھی کر سکتے تھے، لیکن امام کو معلوم تھا مرجعیت کا تحفظ کرنا ہے. لہٰذا مرجع میرا ہے تو حفاظت بھی میری ہی رہے گی. لہٰذا کوئی بھی جو ہے اس کو چھپا نہیں پایا، کوئی بھی جو ہے اس کو ضرر نہیں پہنچا سکا. کیوں؟ انتظام کرنے والے عزیز امام زمانہ ہیں. اور عزیزوں میں یہ بات غور سے کہتا ہے، جو اپنا پہلا کرم تھا، کرم جانتے ہیں یعنی پہلا اسٹیپ، جو مرجعیت کا اپنا پہلا اسٹیپ تھا وہ بہت زیادہ آگے نکل گیا تھا. مثلاً وہ ڈائریکٹ امام سے ملاقات کرتے تھے. مثلاً ہمارے یہ 4 نائب. دوسرا اسٹیپ جب آتا ہے عزیزوں
شیخ مفید کا، تو آغاز تیز ہوتا ہے لیکن انجام جو ہے جو بڑھنے لگتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں. یہاں تک کہ کیوں ٹھہرے؟ کیونکہ درمیان میں سلجوق سلطنت آ گئی. توجہ فرمائیں، یہ درمیان میں سلجوق سلطنت آ گئی، بنی عباسیت دوبارہ سے آ گئے عزیزوں. اب ایسے موقع پر کیا کرا جائے گا؟ ایک طرف ایسی صورتحال کھڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں اس زمانے میں تھوڑی مرجعیت نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خاموش کیا. خاموش مطلب علم کی بحث میں نہیں خاموش کیا، تھوڑی حفاظت فرمائی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا عزیزوں؟ فوراً اس کے بعد جو ہے آل بویہ آ گئے. آل بویہ جن کو آبا کہتے ہیں عزیزوں، آل بویہ آ گئے. آل بویہ نے جو باقاعدہ اعلان کر دیا کہ جتنے بھی مراجع ہیں، فقہا ہیں، سب نکل کر آئیں. ہماری مرجعیت کا سورج کو بڑھنا شروع ہو گیا عزیزوں، پھر نکل کر آیا. پھر اس کے بعد ایک منزل ایسی آ گئی کہ کسی کو شہید کیا، کسی کو جلایا گیا، کسی کو جو ہے زندان میں رکھا گیا، کسی مرجع کے سمندر میں اس کے سامنے اس کی کتابوں کو پھینکا گیا جو سالوں کی محنت تھی عزیزوں. لیکن جو زندان میں گئے انہوں نے معلوم ہے کیا کیا؟ شہید اول بنے. وہ شہید اول بنے. کیسے شہید اول بن گئے؟ زندان میں ہیں، کتابیں دریا میں بہا دی گئی ہیں، کچھ نہیں عزیزوں، سب ختم کر دیا گیا ہے. شیعت کا نقشہ مٹانے کے سلسلے میں کیا دنیا نے نہیں کیا عزیزوں. جانتے ہیں ہمارے شیعہ جو بغیر مسلک رہ جائیں گے، جانتے ہیں وہی زندان میں درخت ہے، پتے توڑ کے پتوں کے اوپر انگلی کاٹ کے اسی انگلی کو قلم بنا کے ایک ایک مسئلہ لکھا ہے. اس کتاب کا نام لمعۃ الدمشقیہ ہے، جو آپ نے جو ہے لکھا. لمع کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں لمع خون کو کہتے ہیں. عربی زبان میں لمع خون کو کہتے ہیں. لمعۃ الدمشقیہ وہ کتاب خون والی کہ جو شہید نے زندان میں لکھی تھی. اللہ اکبر عزیزوں، یہ مسئلے ہم تک آ گئے. آج جو بھی مرجع فقی بنتا ہے وہ سب سے پہلے اسٹیج جو ہے وہ عزیزوں اسی شہید اول کی جو ہے کتاب لمعۃ الدمشقیہ سے آغاز کرتا ہے اپنا عزیزوں. پھر اس کے بعد سارے قرآن. تو ہماری ایک مرجعیت کا دور ایسا بھی آیا. پھر اس کے بعد مرجعیت جو ہے عزیزوں خاموش پھر جو ابری، ایک شیعہ حکومت بن کے ابری. اور عزیزوں بنی فاطمہ بھی آ گئے. حکومت ہے ہی عزیزوں ڈالیں گے، بنی فاطمہ آ گئے. پھر مرجعیت اوپر اٹھائی عزیزوں. پھر اس کے بعد ہماری مرجعیت کو جو ہے ایک زمانہ لگا. پھر اس کے بعد جو ہے ہلی کے خانوادے نے جو ہے آ کے اپنی حکومت قائم فرما دی عزیزوں. اور اس طریقے سے یہ زمانہ علامہ ہلی کا شروع ہو گیا. اور علامہ ہلے میں جو آپ نے باقاعدہ آپ کے خاندان کے لوگوں نے جو ہے پوری حکومت تشیع کر دی. اتنا بڑھایا گیا، اتنا بڑھایا گیا، اتنا علم ہوا کہ علامہ ہلی بن گئے عزیزوں. ہر جگہ آج تک علامہ ہلی نظر آ رہے ہیں. وہ دور جو چڑھا عزیزوں، اس کے بعد دور ہمارا چڑھتا ہی رہا. اور مرجعیت جس بار ٹکرائی ہے آگے صدام سے، تو یہ جان لیجئے خون کا ایک ایک قطرہ دے دیا. لیکن آل صدر بھی آج موجود ہے اور آل حکیم بھی آج موجود ہے، لیکن صدام موجود نہیں ہے عزیزوں. وہیں پر موجود ہے. نہ وہ نجف کا دروازہ کہیں گیا ہے، جس دروازے پر آپ جیسے صاحب بوسہ لینے کے لیے جا رہے تھے وہیں سے بلاسٹ کر دیا گیا، وہیں سے آپ کو ختم کر دیا گیا. ایک مرجع تھا عزیزوں، کیا آج سب کے خاتمے ہو گئے؟ وہی زری ہے، وہی مولا علی کا دروازہ ہے. وہیں پر جو ہے تقریباً 500 قدم کے فاصلے پر جو ہے حکیم کا گھر ہے، صدر صاحب کا گھر ہے. وہیں پر جو ہے عزیزوں زیادہ نہیں 200 قدم کے فاصلے پر وہیں سیستانی صاحب بھی رہ رہے ہیں عزیزوں. کیا آپ گمان کر سکتے ہیں؟ لیکن جو امریکہ آگے بڑھ کے اس نے حملہ کرنا چاہا، لیکن حملے کے بعد ناکام رہا. آپ جانتے ہیں کتنی دور ہے سیستانی صاحب کا؟ 250 سے 500 قدم مان لیے، 300 قدم مان لیجئے. 300 قدم پر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا وہ انسان روز زری میں آتا ہوگا. اللہ اکبر. روز مولا کی عزیزوں سالوں لگ گئے تھے امام، سالوں لگ گئے تھے اس نائب امام کو، سالوں لگ گئے تھے اس مرجع کو. اتنا بڑا وقت گزارا، لیکن اس کا اب جو آزادی ملی. کہتے ہیں خمینی ایک ایسی واحد شخصیت تھی کہ جس نے تنہا حکومت شیعہ ہی کو نہیں سنبھالا ہے، بلکہ ایسی بنیاد ڈال دی گئی ہے. اتنی زیادہ مرجعیت نکھری عزیزوں کہ مرجعیت کی پاور معلوم ہونے لگی. اس سے پہلے کوئی جانتے تھے مرجعیت کو، لیکن پاور نہیں معلوم تھی. جو پاور خمینی نے دکھائی، ایسا زمانہ لا کے چھوڑ دیا کہ پورا کا پورا عزیزوں نجف جو ہے وہ ایران میں لا کے کھڑا کر دیا. اور ایران میں ایسے ایسے مدارس کھول دیے،
शेख जाफर तूसी, और अजीज़ों उसी में जो है ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर, ऐसे ऐसे मर्जा हमारे आज किस मंजिल पर हैं। शहर खुमैनी चल रहा है, शहर नजफ चल रहा है। शहर नजफ में आप हर 2 कदम पर एक अमामे वाले से मुसाफिया करेंगे। शहर कुम में आप हर 4 कदम पे एक अमामे वाले को देख लेंगे। अजीजों क्या मकाम हो गया, यानी कि मरजइयत की पावर मालूम हुई, लेकिन अभी उसके बाद भी ज्यादा नहीं मालूम हुई। लेकिन अजीजों हमारे इन 2 बूढ़े, 2 ज़ईफ़ मर्जा को खुदा सलामत रखे, इन 2 अली को सलामत रखे। एक का नाम है अली हुसैन अजीजों सिस्तानी और दूसरे का नाम है अली खामनाई। इतना जान लीजिए, जितनी हुकूमत को नाक को जमीन पर रगड़ा है इन 2 मर्जा ने, हर एक को ठोकर पर रख के बता दिया। दाइश को मर्जा ने बैठ के वही कहा था, हम दाइश का खात्मा यहीं से बैठ के कर देंगे। और अजीजों आज जो हमारा दूसरा शेर है कि जो ईरान में दहाड़ रहा है, ये 2 शेर है ऐसे, जब ये बोलने पर आते हैं अजीजों, जब ये खामोश रहते हैं तो जैसे समंदर खामोश रह के मजा लेता है, लेकिन अजीज जब बोलने पर आता है तो फिर सुनामी पैदा कर देता है। ये 2 वाहिद मर्जा है, पूरी दुनिया से 2 मर्जा ना संभाले जा रहे हैं तो इमाम वक्त को कायनात क्या संभालेंगे। 2 मर्जा जो है, पूरी यूरोप की हुकूमत हो, अमेरिका की हुकूमत हो, हर एक थर्रा रहा है। किससे थर्रा रहा है? मर्जइयत से थर्रा रहा है, मर्जइयत से खौफ हो रहा है। कितनी निज़ाम, कितनी एजेंसियां इस मर्जइयत को डालें, काश के अजीजों सोचें। लेकिन आप देखें कि जनाब सीधा कितना आज वही रसूल है जिसका इल्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जिस रसूल को क्या कहा था, एक इंसान का नाम था आइस इब्ने वाइल, आस इब्ने वाइल नाम था। अजीजों जानते हैं कौन था ये? आस इब्ने वाइल वो था कि जिसने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा था दौरे पैगंबर में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन अजीजों इसके दिल में ईमान नहीं बैठा था। तवज्जो फरमाएं, इसके दिल में ईमान नहीं बैठा था और उसके बाद जो है ज़बान पर कलमा हक जारी था, कलमा हक जारी था। एक दिन ये आस इब्ने वाइल रसूलुल्लाह से बात कर रहा था, गुफ्तगू कर रहा था। तवज्जो फरमाइएगा अजीजों, आप कम ज़रूर हैं लेकिन बयान को मुलाहिज़ा फरमाइएगा। रसूलुल्लाह से बात कर रहा था, जैसे बात करके चला तो रास्ते में एक इंसान मिला। उस इंसान ने पूछा, अभी आप किससे बात कर रहे थे? उसने पूछा किससे बात कर रहे? अगर ये साहिब ईमान होता तो क्या कहता? ये कहना चाहिए था इसको, कहता अगर ये साहिब ईमान होता, मैं ताहा से बात कर रहा था, मैं यासीन से बात कर रहा था, मैं मुजम्मिल से बात कर रहा था, मैं मुदस्सिर से बात कर रहा था, मैं बशीर से बात कर रहा था, मैं नज़ीर से बात कर रहा था, मैं साहिबुल लौलाक से बात कर रहा था, मैं नूर अव्वल से बात कर रहा था, मैं खल्क़े अव्वल से बात कर रहा था, मैं साहिब मेराज से बात कर रहा था, मैं कायनात के ख़त्मुल मुरसलीन से बात कर रहा था। लेकिन इसने ये नहीं कहा, बल्कि क्या जुमला कहा आस इब्ने वाइल ने? कहता है मैं अबतर से बात कर रहा था। अबतर से, ये अबतर क्या है अजीजों? अबतर यानी बे औलाद, इसकी कोई औलाद ना हो। रसूलुल्लाह उसने क्या पूछा, किससे बात कर रहे? कहा मैं अबतर से बात कर रहा था। रसूल तक ये आवाज पहुंच गई, रसूल के दिल को चोट लगी। अब कौन है कि जो जवाब दे अबतर का यानी बे औलाद का? कौन जवाब दे? लिहाजा अजीजों अगर इंसानों ने पैगंबर को रसूल बनाया होता तो जवाब इंसानों की तरफ से आता, लेकिन पैगंबर को रसूल बनाने वाला खुदा है तो जवाब भी खुदा की तरफ से आएगा। अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल फरमाया। क्या है इस सूरह में? कहा है रसूल हमने तुमको कौसर अता फरमा दिया है, कौसर अता फरमा दिया। आपने फरमाया, खुदा फरमाता तुम्हें कौसर अता फरमा दिया। कहा सुनो रसूल, अबतर अब तुम्हारा दुश्मन होगा, तुम अबतर नहीं होगे। अबतर तुम्हारा दुश्मन होगा, तुम अबतर नहीं होगे। जान लो रसूल, आज के बाद जो है आपकी नस्ल चलेगी, आपके दुश्मन की नस्ल मुनक़ता हो जाएगी, आपके दुश्मन की नस्ल मुनक़ता हो जाएगी।
दो ही रसूल के बाद नजर आए फिरके, तो आपने आइए आस इब्न वाइल था अजीजों, जिसने ये कहा, कितनी बड़ी बात है, रसूल को अबतर कहा गया, रसूल को अबतर कहा गया। हमारे 5वें इमाम का दौर है और खलीफा कौन है? अब्दुल अजीज है अजीजों, अब्दुल अजीज नाम है बादशाह का। वो क्या कह रहा है? अब्दुल अजीज कह रहा है, इब्न अब्दुल अजीज ने कहा 5 इमाम से कि ए बाकर, मैं चाहता हूँ आपको फिदक वापस कर रहा हूँ, आपको फिदक वापस कर रहा हूँ जो आपकी जद्दा से मजलूमियत की तरीके से छीना गया था। ये जुमला था उसका कि मैं फिदक आपको वापस कर रहा हूँ जो आपकी जद्दा से मजलूमियत के आलम में छीन लिया गया था। जैसे ये कहा तो जो बस में बैठा हुआ एक इंसान कहने लगा, ऐ इब्न अब्दुल अजीज, तू ये किस फातिमा की बात कर रहा है? क्या रसूल की बेटी फातिमा मासूमा थी? क्या रसूल की बेटी फातिमा मासूमा थी? तो अब्दुल अजीज ने क्या जवाब दिया अजीजों? बयान फरमा रहा, हाँ रसूल की बेटी फातिमा मासूमा थी। कहा कोई दलील है तुम्हारे पास? कहा सबसे बड़ी दलील ये है कि जिसने फातिमा को खुश किया उसने रसूल को खुश किया, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने रसूल को नाराज किया, जिसने फातिमा को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया। जैसे ये जुमला कहा तो कहा सोच, तू फातिमा को मासूमा के बारे में मत सोच, इस बारे में सोच उसके बारे में जिसने फातिमा को सताया है, उसका कब्र में क्या हाल होता होगा और महशर में क्या हाल होगा उसके बारे में फिक्र फरमा। ये कहा जब तो अजीजों उमर इब्न अब्दुल अजीज जो था बादशाह, ये कितना अजीम बादशाह था कि जिसने कम अज कम सही ये कहा तो सही कि मैं आपको हक वापस कर रहा हूँ। अजीजों गौर करने वाली बात है, हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम छठे इमाम से पूछा गया अजीजों, और क्या जवाब किया? पूछा गया कि आपके शिया, क्या फरमाया कि आपके शिया, जुमले में तवज्जो, आपके शिया, इसका मतलब ये हुआ वो खुद शिया नहीं है, आपके शिया है, वो खुद शिया नहीं है, आपके शिया है। जुमला दे रहा हूं जैसे इस्तकबाल करिएगा, आपके शिया यानी खुद शिया नहीं है। इसने इमाम से ऐसे ही आके कहा आपके शिया कि जैसे मुशरिकीन मक्का ने अबू तालिब से आके कहा था आपका भतीजा, तवज्जो फरमाए, जैसे कहा था आपका भतीजा हमारे बुतों को बुरा कहता है, आपका भतीजा हमारे बुतों को बुरा कहता है, इसका मतलब ये हुआ भतीजा आपका है, बुत हमारे हैं। भतीजा आपका है, बुत हमारे हैं। अरे अजीजों भतीजा आपका है, बुत हमारे हैं। अरे जिनके आबा अजदाद ने हमेशा बुतों को अपना बताया, उनकी आज वहाबी औलादें कह रही है अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा है, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा है। अरे जरा सुन, जब तेरे वाले बुतों को अपना बता रहे थे उस वक्त अबू तालिब की गोद में मोहम्मद परवान चल रहे थे, उस वक्त का ये आलम था अजीजों। आपके शिया जो है वो कहते हैं कि फातिमा ज़हरा, जिसने फातिमा को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। इसका क्या मतलब है? तो छठे इमाम ने कहा ये तो बड़ा छोटा सा सवाल लेकर आया है, कहा क्या है जवाब दीजिए। कहा अल्लाह इरशाद फरमा रहा है और मासूम ने फरमाया है कि जब मोमिन को खुश करता है तो अल्लाह खुश हो जाता है, जब मोमिन से मोमिन अल्लाह खुश हो जाता है तो फिर फातिमा तो रसूल की बेटी है। जवाब दिया, फातिमा तो रसूली, जवाब दिया अजीजों। तो कितनी बड़ी, हम जिस दौर से गुजर रहे थे अजीजों वो दौर बड़ा सख्त था। बनी फातिमा की हुकूमत आई, उसमें हमारी मरजइयत को देखा गया। फिर उसके बाद अजीजों जो है आगे आने के बाद अल्लामा हिल्ली के घराने की हुकूमत आई, और इस ज़माने में जो हुकूमत आई तो करबला को बहुत फ़रोग़ दिया गया था, करबला को बहुत आगे तक बढ़ाया गया, और इसमें हमारे सारे बहुत सारी चीज़ें जो थी हमारी मज़ारात मुक़द्दसात उनकी हिफाजत की गई। लेकिन अजीज़ों फिर ये सद्दाम के दौर इतना लंबा हुआ कि हमारे मरजइयत पे इस ज़माने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठाना पड़ी, बहुत परेशानियाँ उठाना पड़ी अजीज़ों। ऐसी ऐसी परेशानियाँ कि हमारे जो सदर साहब थे उनको अजीज़ों ये कैद करके लाता था, और लाने के बाद हमारे मराजों को तकलीफ़ और अजियत देता था। कभी कुछ छोड़ता था मरजा के ऊपर, कभी कुछ छोड़ता था। क्यों अजीज़ों? आज आप देखें उसका अंजाम क्या होगा,
آج اس کا انجام کیا ہوا؟ آج وہ ختم ہو گئے، آج وہ خاتمہ ہو گیا عزیزوں ان کا۔ لیکن عزیزو صدام دنیا سے گیا ضرور ہے، لیکن یہ سمجھ لیے یزیدیت نہیں مری ہے، یزیدیت نہیں مری، یزیدیت آج بھی باقی ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے عزیزوں خون میں یزیدیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اور عزیزوں وہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات کہ ہم کو جو ہے وہ یزید خواب میں نظر آیا کہ جنت میں گیا ہے یزید جنت ہی میں جائے گا۔ اگر یزید جیسے جنت میں جانے لگے تو قدرت کا نام لینے والا بھی ختم ہو جائے گا، عزیزوں یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اس دن فائدہ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ جن ظالم اور مظلوم ایک ہو جائیں گے تو اس دن فرق ہی کیا رہ جاتا ہے۔ کربلا کا مقصد ہی یہی ہے عزیزوں، ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ، حق اور باطل کے درمیان ایک خط ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان ایک خط ہے، گناہ اور ثواب کے درمیان ایک کربلا ہے عزیزوں، جو ذریعہ ہے بتا رہی ہے اور ہمیشہ سچیوں بتاتی رہے گی۔ عزیزوں کربلا کے اندر جو تھے وہ اتنے چاہنے والے امام کے سب آئے تھے، لیکن آپ علم دیکھیں، ہر ایک کو علم بھی ہے، اتنی منزل پہ پہنچ گئے تھے کہ امام حسین نے ان کو ان کے مقامات جنت میں دکھا دیے تھے۔ ہائے جناب زینب، کیا اسیری بیان فرمائی جائے آپ کی۔ آج عزیزوں ہمارے درمیان ایام عزا ہیں اور آپ تشریف لا رہے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو آپ کی نیتوں کے حساب سے اجر عنایت فرمائے، اور جس خلوص و محبت کے ساتھ آپ آ رہے ہیں، یہ مجلس سید الشہداء ہو رہی ہے عزیزوں، ان پر رویا جا رہا ہے کہ جن کی لاشوں پر نہیں رونے دیا گیا، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں عزیزوں ایسی منزل آ گئی کربلا کی سرزمین پر، ایسی منزل آ گئی کربلا کی سرزمین پر کہ روایتیں کہہ رہی ہیں کہ آج قافلہ اس منزلوں پر گزر کے پہنچ گیا ہے کہ کوفے کے زندان ہیں اور اسیران اہل حرم ہیں عزیزوں۔ جب یہ قافلہ بازار کوفہ سے گزارا جا رہا تھا تو جانتے ہیں عزیزوں کیا حکم ہے؟ عرب میں دستور تھا جب کسی اونٹ کے بچے کو ذبح کرنا چاہتے تھے تو اس کو اس کے جہاں باندھتے تھے وہ بھوٹے سے کھول دیا کرتے تھے، 3 دن تک اس کو آزاد کر دیتے تھے، کیوں؟ اونٹ کا بچہ نہر کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں عزیزوں جب جناب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا اور خون ٹپکتے ہوئے گردن جناب رباب کے سامنے آئی تو جناب رباب نے دیکھ کے کہا تھا یا بنیا مثلو کا ینہر، اے بیٹے تیرے جیسے بچے جو ہے وہ عرب کبھی ذبح نہیں کر سکتے تھے، کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا کہ جس نے میرے علی اصغر پر رحم نہیں کھایا؟ عزیزو یہ قافلے گزر رہے تھے کوفہ کی سرزمین سے، ایک انسان تھا کہ جو مہمان تھا، ایک گھر میں دور سے آیا تھا، وہ قیافہ شناس تھا عزیزوں، چہرے دیکھ کے بتاتا تھا کہ کیا ہوا ہے، کس انسان کے چہرے سے بتا دیتا تھا اس کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے۔ جب اسیران اہل حرم کا یہ قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو ایک انسان دوڑا ہوا آ کے کہتا ہے کہ اے قیافہ شناس ہمارے ساتھ ہم نے چند اسیر دیکھے ہیں جن کے سر نوک نیزہ پر ہے اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ اسیر ہیں ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں اور سلاسل پڑے ہوئے ہیں، ذرا بتاؤ ان کے بارے میں یہ کون لوگ ہیں؟ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، میں ان کو نہیں پہچان پا رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں، لیکن کسی پاک گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ قیافہ شناس آتا ہے عزیزو، آ کے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کیا کہتا ہے سننا ہے عزیزو، جب اس نے آنے کے بعد جناب علی اکبر کے جب سر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ کسی سردار کا بیٹا ہے، یہ کسی سردار کا بیٹا، یہ جوان بڑا لاڈ و پیار میں پلا ہے، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ بے خوف رہا کرتا تھا، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ آگے بڑھنے کے بعد دیکھتا ہے کہ یہ کس کا سر ہے، جناب قاسم کے سر کو دیکھ کے کہتا ہے اس کا سر بتا رہا ہے، اس کی خواہش یہ تھی کہ میں اپنی جان کو حسین کو قربان کر دوں، لہٰذا اس کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتا ہے، سر حسین کو دیکھ کے کہتا ہے اس پورے سروں میں یہ سر جس کا ہے وہ ان کا سردار تھا۔ آزاداروں جب جناب عباس کے سر کو دیکھا تو دیکھ کے کہتا ہے یہ بڑا گھٹ گھٹ کے مرا ہے، اس کو بڑا گھٹ گھٹ کے اذیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھا، آگے بڑھنے جناب علی اصغر کے
बेवफाई है मेरे बाबा, ना खत मिला है, ना सुगरा की कोई कैफियत है। बाबा सुगरा बहुत बीमार हो गई है। ऐ बाबा मेरे चचा अब्बास से कहना क्या भतीजी की याद नहीं आती है? क्या मेरे भैया अली अकबर से कहना जो वादे बहन से किए थे क्या उनको निभाने के लिए नहीं आओगे? और उसके बाद लिखा था ऐ बाबा मेरा भैया घुटनियों चलने लगा होगा। अरे ये देखना था। कासिद ने खैमे की तरफ देखा। अजरुकुम अल्लाह खैरल जज़ा, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम सईद शुहदा के। हाय मेरा मौला कितना मजलूम था करबला में। जब खत को पढ़ा तो पढ़ने के बाद हज़रत ने मजलूम करबला क्या देखा? कासिद हुसैन के खैमों में देख रहा है। हुसैन ने गर्दन पे हाथ रख के कहा तेरी इतनी मजाल, अभी हुसैन की जिंदगी में तू खैमों पे देखे, का माफ कर देना। अरे तुम्हारी बेटी ने कहा था निराश कर घुटनियों चलता हुआ आएगा, अरे मेरी तरफ से उसे प्यार कर लेना। हुसैन ने कहा अभी मैं उसकी कब्र बना के खड़ा हुआ हूँ। अरे हुसैन ने कहा असगर तुम्हें सुगरा याद कर रही है। अजरुकुम अल्लाह खैरल जज़ा, रोए अरबाब जज़ा, अय्याम आज़ा चल रहे हैं, रुमाले सैयदा खाली न जाए। कहने लगा कासिद हुसैन मुझसे आपकी बेटी ने ये तो कहा था। ऐ नामावर मेरे बाबा बस जवाब लिए बगैर मत आना, जवाब बाबा से जरूर लेना। हुसैन ने कासिद से कहा मेरे साथ चलो। अरे हुसैन फरार के नजदीक गए और वहां जाके हुसैन ने कहा अब्बास उठो, अरे भतीजी बुला रही है, अब्बास सुगरा याद कर रही है। कोई जवाब न आया। कासिद को लेके गए आगे, क्या देखा एक कड़ियल जवान है जिसकी लाश जमीन पर पड़ी हुई है। नजदीक में जाके कहा अली अकबर उठो, तुम्हें सुगरा बुला रही है। ऐ अली अकबर, अरे एहतराम नहीं करोगे कदे सुगरा का? कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन दिल कह रहा है कि लाशे अब्बास भी तड़पा होगा, लाशे अली अकबर भी तड़पा होगा। एक मौका रामावर ने कहा हुसैन जल्दी मुझे जवाब दे दो, मैं जाना चाहता हूँ। हुसैन ने खत को लिया और अली अकबर के खून से मस कर दिया और पलट के खत को दिया तो कहा हुसैन तुमने मुझे जवाब नहीं दिया है, तुम्हारी बेटी मदीने में पूछेगी, अरे मैं क्या बताऊंगा? हुसैन ने कहा जवाब मिल गया है। कहा कहाँ है जवाब? कहा मैंने खत को खून अकबर में रख दिया है। अरे बहन समझ जाएगी, भैया मार दिया गया है, बाबा उजड़ गया है। अरे मेरे काफिला किसी सरजद जुल्म का निशाना हो गया है। अरे समझ जाएगी सुगरा, मेरा बाबा दुनिया में नहीं रहा है, भरा घर उजड़ गया है। लेकिन जवाब तो मिला होगा। सुगरा ये तो सोचती ही होंगी लेकिन अभी तक मेरे घर की औरतें क्यों नहीं आई है? अरे कौन बताए? औरतों को असीर कर लिया गया है और उनको खूब और शाम में फिराया जा रहा है। ऐ काश के असीर आके रंग कहेंगे सुगरा बहुत अच्छा हुआ तुम नहीं आई, हमें तो जिंदान में रखा गया। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को रुमाले सैयदा मुझे इनायत फरमा। परवरदिगार हमारी अज़ादारी की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह ताला इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, अपनों इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा। आखिर में आपसे गुजारिश है एक बार सूरह अल-हम्द, 3 बार सूरह इखलास तिलावत फरमा दो। मरहूम सैयद मोहम्मद शाकिर इब्न मकसूद अली और सैयद बाकर अली इब्न महर अली, आबदा बेगम अहमद अली और मोहम्मद अली इब्न अहमद अली, शाकरा बेगम बिन्त वज़ीर अली, सैयद अब्बास इब्न अलीज़ा, सैयद अब्बास अली इब्न ज़ाकिर अली और कुल मोमिन मोमिनात के लिए सूरत अल-मुबारकतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह।